جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور وقت یہ ثابت کر چکا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہی ہے، اور وقت یہ بھی ثابت کر چکا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج اس مسلم امہ، اس برائے نام مسلم امہ کو ایک اور کربلا کا سامنا ہے، اور اس کربلا میں ایران اکیلا ہے یزیدیت کے سامنے، اکیلا ڈٹا ہوا ہے، اکیلا کھڑا ہوا ہے ایران۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس مسلم امہ، اس برائے نام مسلم امہ کو آج جتنی حسینیت کی ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ 4 ہفتے ہو گئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی بلا جواز ایران پر مسلط کردہ جنگ کو۔ 4 ہفتے ہو گئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی ننگی جارحیت کو۔ 4 ہفتے ہو گئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی وحشت و بربریت کو، اور 4 ہی ہفتے ہو گئے ہیں ایران کی لازوال، بے مثال اور باکمال مزاحمت کو۔ آج جنگی میدان میں کیا ہوا اور ایران کے حملوں میں کتنی شدت آئی، اور ایران نے اسرائیل اور اس خطے میں موجود امریکی ایئر بیسوں اور اڈوں پر کہاں کہاں حملے کیے، اس پر بات کروں گا، اور اسرائیل کے جوابی، امریکہ اور اسرائیل کے جوابی حملے وہ بھی بتاؤں گا، اور جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ان مذاکرات کے حوالے سے اسلام آباد میں کل اور پرسوں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی بات کروں گا۔ لیکن ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کیا کہا محمد بن سلمان کے حوالے سے، پہلے یہ صدر ٹرمپ کی زبانی ہی سن لیجئے۔ He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. صدر ٹرمپ نے انگریزی میں جو کچھ کہا، اگر ویسے اس کا کوئی اردو کا ترجمہ تو نہیں بنتا، کیونکہ انگریزی کی زبان جو استعمال کی ہے صدر ٹرمپ نے اس کا مناسب اردو ترجمہ نہیں بنتا، لیکن پھر بھی بتاتا ہوں کہ صدر ٹرمپ محمد بن سلمان صاحب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مطلب محمد بن سلمان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میری خوشامد کرے گا۔ واقعی اس نے سوچا نہیں تھا، اسے اب میرے ساتھ اچھا بننا پڑ رہا ہے، اسے میرے ساتھ اچھا رہنا ہوگا، اسے اچھا رہنا پڑے گا۔ اور صدر ٹرمپ نے ان جملوں میں ایک جملہ استعمال کیا، کسنگ مائی ایس۔ برٹش انگلش کا یہ جملہ ہے، محاورہ ہے، ولگر، انفارمل، مطلب کسی کی توہین کرنا، بے عزتی کرنا، کسی کو کسی قابل نہ سمجھنا، کسی کو کہنا کہ تم میرے خوش آمدی ہو۔ یہ میں مناسب الفاظ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، کسنگ مائی ایس کا۔ یہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں جو امریکی صدر ہیں۔ افسوسناک اور شرمناک کہ ایک ملک کا صدر دوسرے ملک کے ولی عہد کے بارے میں یہ نازیبا کلمات کہہ رہا ہے اور اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ، یقین کریں افسوس ہوتا ہے امریکی عوام کے انتخاب پر۔ ہم نے بڑی سنی تھی امریکی جمہوریت کی باتیں، ہم نے بڑا سنا تھا کہ امریکی نظام بڑا مضبوط ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ ہمارے یہاں مسخرے اور کارٹون اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اب امریکہ کو بھگتتے اور پوری دنیا کو بھگتتے دیکھ کر ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ حادثہ، یہ ثانیہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ سوچئے صدر ٹرمپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ صدر ٹرمپ کا طریقہ کار ہے، اور یہ ان کا پوری لائف کا طریقہ کار ہے۔ وہ ایسے ہی ہیں۔ بد نصیبی ہے کہ وہ امریکی صدر ہیں، لیکن بحیثیت انسان وہ ایسے ہی ہیں۔
اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ محمد بن سلمان سعودی ولی عہد ٹرمپ صاحب کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں یا شمار ہوتے تھے، اور بڑے اتحادی ہیں امریکہ کے، اور $1 ٹریلین سرمایہ کاری کا اعلان کر چکے ہیں امریکہ میں محمد بن سلمان۔ اور اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیوں کہا صدر ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے بارے میں یہ جملے، کیوں کہے اتنے ولگر جملے، اتنے اخلاق سے نیچے والے جملے، اتنے گرے ہوئے جملے، اتنے گھٹیا اور بازاری زبان کیوں استعمال کی صدر ٹرمپ نے؟ ایک تو میں نے جیسا آپ کو کہا کہ صدر ٹرمپ کا طریقہ کار ہی یہی ہے، زبان ہی یہی ہے کہ یوکرائن کے صدر کو وائٹ ہاؤس میں بلا کر جس طرح بے عزت کیا تھا صدر ٹرمپ اور ان کے حواریوں نے، وہ آپ کے سامنے تھا، لائیو میڈیا کے سامنے۔ اور پھر جب یوکرائن کے صدر نے اپنی معدنیات دینے کا اعلان کیا کہ میرے معدنی ذخائر آپ لے لیں، تو اگلی مرتبہ صدر ٹرمپ نیچے جا کر اس کو جفیاں مار رہے تھے، ریسیو کر رہے تھے۔ فرانس کے صدر کا مذاق آئے روز اڑاتے رہتے ہیں صدر ٹرمپ، کبھی تو نے کالا چشمہ پہنا ہوا ہے، کبھی تو اس طرح چلتا ہے، کبھی تیری تو چھٹی ہونے والی ہے، کبھی اس کی جو موبائل جو میسیجز ہیں وہ پبلک کر دیتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بلکہ ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی اپنے ایکس اکاؤنٹ پر برطانوی وزیر اعظم کے بارے میں۔ اور پھر اوباما، مشیل اوباما، ان کی اہلیہ اور باقی جو مخالفین ہیں سیاسی، ان کو جانوروں سے تشبیہ دے کر ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی جو بعد میں ڈیلیٹ کر دی۔ یعنی اپنے اندر، ملک کے اندر لوگوں کو، اپنے سیاسی مخالفین کو اور سابقہ صدور کو، جو سابق صدر رہ چکے ہیں، جو امریکہ کے صدر رہ چکے ہیں، ان کو اور ان کے اہل عیال کو اور ان کے اہل خانہ کو سر عام توہین کرنا، مذاق اڑانا۔ نیٹو کو جلی کٹی روز سناتے ہیں، تم تو کاغذی شیر ہو، تم تو بزدل ہو۔ اتحادیوں کو کھری کھری سناتے رہتے ہیں۔ یہ چھوڑیں، لندن کے میئر صادق خان کے بارے میں جب بھی خیال آتا ہے عجیب و غریب جملے کہتے رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی اپنی تقریر میں صادق خان کو لے کر بیٹھ گئے، اقوام متحدہ کی تقریر میں اقوام متحدہ کو لتاڑ رہے تھے کہ یہ تو فضول ادارہ ہے۔ زوران ممدانی جب تک میئر نہیں بنا نیو یارک کا، تب تک اس کے بارے میں کیا کیا کلمات کہتے رہتے تھے، اس کو تو ڈپورٹ کر دوں گا، یہ جیتا تو فنڈز بند کر دوں گا، اور طرح طرح کے الزامات۔ تو عمر کا تقاضا بھی ہے، اور پوری زندگی صدر ٹرمپ نے اسی طرح کی بازاری اور سطحی زبان استعمال کی ہے۔ دوسرا، وہ موت دکھا کر بخار بیچتے ہیں، ایک دھمکی دیتے ہیں بڑی سطح پر آ کر، اور پھر اس دھمکی کے چھتری تلے ڈیل کر لیتے ہیں۔ واحد ایران ہے جو ان کی دھمکیوں میں نہیں آیا، اور ایران کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ ورنہ وینزویلا کے ساتھ کیا کیا، کینیڈا کے ساتھ کیا کیا، آئس لینڈ معاملے میں، یورپ کے ساتھ، بھارت کے ساتھ اور باقی ملکوں کے ساتھ ایک دھمکی دی اور پھر نیچے سے ڈیل کر لی۔ تیسرا، لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ فرسٹریشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، ایران کی مزاحمت کی وجہ سے، ایران کی لازوال اور بے مثال مزاحمت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہینہ ہو گیا ہے اس جنگ کو، اور اس ایک مہینے کا اگر رزلٹ نکالیں آسان لفظوں میں اس جنگ کا، تو ایران جیت چکا ہے یہ جنگ۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ اور اسرائیل آئے تھے بڑی شوق سے اپنی جدید ٹیکنالوجی اور جدید اسلحے اور جدید بمبار طیاروں کے ذریعے کہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کریں گے، باقی قیادت ماریں گے، ایرانی عوام سڑکوں پر ہوں گے، رجیم چینج ہو جائے گا، بغاوت ہوگی، رجیم چینج ہو جائے گا، اپنا بندہ بٹھائیں گے پٹھو، اللہ خیر صلی اللہ۔ گیس اور تیل بھی ایران کا ہمارا، اور گریٹر اسرائیل کا ایک اور کانٹا رستے کا ہٹا دیں گے ہم۔ ایک مہینہ ہو گیا ہے، نہ ایران میں رجیم چینج ہوا ہے، نہ بغاوت ہوئی ہے، نہ ایران نے سرنڈر کیا، اور اوپر سے ایران نے اس جنگ کو نہ صرف خطے کی جنگ بلکہ پوری دنیا کی جنگ بنا دیا، اور اوپر سے ایران نے اسرائیل کا کچومر نکال دیا میزائل مار مار کے، اور اوپر سے ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی معیشت کا میں ایک بڑا شگاف ڈال دیا، اور اوپر سے ایران نے ان امریکہ کے جو اڈے ہیں ان کو 70% ناکارہ بنا دیا اور غیر محفوظ کر دیا اس خطے میں، اور اوپر سے ایران نے اب نئے ہرمز بند کر رکھی ہے۔
تو یہ فرسٹریشن اور ڈپریشن ہے. یہ فرسٹریشن اور ڈپریشن محمد بن سلمان کو لے کر ٹرمپ صاحب کی کیوں ہے وہ بھی آگے چل کر بتاتا ہوں. تو یہ فرسٹریشن اور ڈپریشن ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد بن سلمان کچھ مان نہ رہے ہوں، اور یہ بات سچ ہے. یہ جو فرسٹریشن اور ڈپریشن ہے، امریکہ اور اسرائیل چاہتا ہے کہ عرب ممالک بھی اس جنگ میں شریک ہوں، ایران کے خلاف ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑیں، حملے کریں ایران پر. ابھی تک محمد بن سلمان نے خاص طور پر اور باقی عرب ملکوں نے عام طور پر عقل مندی اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ ایرانی حملوں کے باوجود، ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کے باوجود اس جنگ سے وہ باہر ہیں، وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. یہی دکھ ہے ٹرمپ صاحب اور ان کے ایڈمنسٹریشن کو کہ ہم تو لڑ رہے ہیں، اسرائیل والے بھی لڑ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں آپس میں لڑ رہے؟ اگر یہ سارے عرب ملک ایران سے لڑ پڑیں تو ان کا کام آسان ہو جائے گا، ٹرمپ صاحب کا اور نیتن یاہو کا. تو یہ فرسٹریشن اور ڈپریشن بھی ہے. اور اس سے پہلے صدر ٹرمپ ایک بار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو اس مشرق وسطیٰ کے ملکوں، عرب ملکوں کی بادشاہتیں ہیں نا، یہ میری وجہ سے ہیں. میں نہ چاہوں تو چند دن نہ رہیں ان کی بادشاہتیں. اور اس سے پہلے صدر ٹرمپ ایک اپنی تقریر میں سعودی بادشاہ کے بارے میں نازیبا جملے استعمال کر چکے ہیں کہ میں نے فون کیا ہے بادشاہ. اس نے کہا تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو، اس لہجے میں تو کسی نے کبھی بات نہیں کی. تو میں نے کہا کہ پہلے جو تھے وہ تو بیوقوف تھے، میں تو اسی لہجے میں بات کروں گا. پھر صدر ٹرمپ سارے حاضرین کو بتاتے ہیں تقریر کے دوران کہ 425 ارب ڈالر کی وہ سرمایہ کاری یہاں کر رہے ہیں سعودی، اور بھی میں لوں گا سرمایہ کاری وہاں سے. ان کے پاس پیسہ ہے جو میں لوں گا، ان کو میں سیکیورٹی دوں گا، اور ان کے پاس ان سے پیسہ نکلوانا آسان ہے اس کی بنسبت اس کے کہ نیو یارک میں کسی کرایہ دار سے کرایہ وصول کیا جائے. تو اس طرح کی جملے بازی کر رہے تھے. اور اب محمد بن سلمان کے بارے میں یہ نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، گری ہوئی باتیں، اخلاق سے گری ہوئی باتیں اور نیچے والی باتیں، سطحی باتیں. لیکن یہ ایک عجیب و غریب تاریخ کا سبق بھی ہے کہ جب آپ دفاعی طور پر مضبوط نہیں ہوتے یا کسی پر آپ کا انحصار ہوتا ہے تو پھر خواہ $1 ٹریلین بھی آپ سرمایہ کاری کریں، جتنے بھی اتحادی ہوں، جو طاقتور ہوتا ہے وہ جہاں چاہے آپ کو بے عزت کر دیتا ہے. اس لیے کہتا ہوں سعودی عرب ہمارا مکہ مدینہ ہے. سعودی عرب ہمارا مشکل وقتوں کا دوست ہے، اور سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ مشکل وقتوں میں کھڑا رہا اور ہمارا دفاعی پارٹنر بھی ہے. تو کاش سعودی عرب اور یہ عرب ملک اور پاکستان مل جائیں. ہمارا جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ ہماری معیشت ہے، ان کے پاس پیسے ہی پیسہ ہے. یہ معیشت میں ہماری مدد کریں، ہم دفاع میں ان کی مدد کریں تو امریکہ کی ضرورت ہی نہ رہے. اور یہ جو ٹکے ٹکے کی ٹرمپ صاحب باتیں سنا رہے ہیں، اس کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، بلکہ آگے سے جواب دیا جائے اسی زبان میں. تو مجھے تو دکھ ہوا اور تکلیف ہوئی. گو کہ وہ ہے نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ جب آپ کسی پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی کو بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں تو پھر آگے سے سلوک یہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال سعودی عرب باقی مسلمان ملکوں کی طرح میرے تو دل میں ہے، میرا مکہ مدینہ وہاں ہے. تو مجھے دکھ ہوا ٹرمپ صاحب کی اس افسوسناک اور شرمناک گفتگو کو سن کر. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ کل اسلام آباد میں ثالثوں کی 2 روزہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے. پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ بیٹھیں گے. مطلب سعودیہ، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان بات چیت کیسے کرانی ہے، مذاکرات کیسے کروانے ہیں، امریکہ کی شرطیں، ایران کی شرطیں اور آگے کا لائے عمل سب کچھ ڈسکس کیا جائے گا، طے کیا جائے گا. اس بیٹھک میں اہم میٹنگ ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بیٹھک میں ایران کی نمائندگی بھی ہو، ایران کو بھی شامل کیا جائے. اور ثالثی اچھی بات ہے، ثالثی کرنا ہم کر رہے ہیں، نیوٹرل ہے، بہت اچھی بات ہے.
پاکستان کا کردار اس وقت تک کمال کا کردار ہے کہ ثالثی کی کوششیں ہو رہی ہیں، نیوٹرل رہنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہم جنگ کا حصہ نہیں بنے. اور اگر یہ کچھ ثالثی کی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو نہ صرف اس خطے پر بلکہ اس دنیا پر احسان ہوگا ثالثوں کا، خواہ اس میں پاکستان ہو، مصر ہو، ترکیہ ہو یا اس کے علاوہ سعودیہ ہو. مگر میرے کچھ سوالات ہیں. پہلی بات، یہ سب ثالث، یہ چاروں، پاکستان، مصر، ترکیہ، سعودیہ، یہ مل کر بھی ٹرمپ یا نیتن یاہو کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ اور یہ مل کر بھی سارے ثالث ٹرمپ یا نیتن یاہو، اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، ویسے تو امریکہ کی شرطیں ایسی ہیں کہ جو ایران اگر مان لے تو مطلب سرنڈر کر دے، اور ایران کی شرطیں ایسی ہیں کہ امریکہ ان کو نہیں مانے گا پوری، لیکن بیٹھیں گے تو کوئی ادھر سے لچک ہوگی، کوئی ادھر سے لچک ہوگی، اس طرح گفتگو ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے. اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو کون گارنٹی دے گا؟ یہ چاروں ثالث ملک اس قابل ہیں کہ یہ گارنٹی دے سکیں کہ اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو؟ نہیں دے سکتے یہ چاروں ملک مل کر بھی. کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ یہ سب امریکہ کے محتاج ہیں، یہ سب کمزور ہیں، اور یہ سب اس قابل نہیں ہیں کہ امریکہ مطلب ٹرمپ اور نیتن یاہو کو کسی بھی خلاف ورزی پر اس کی جواب دہی کر سکیں. یہ تو مسکین سے ملک ہے. ترکیہ کے صدر جو ہیں طیب اردوان صاحب، ان کی شعلہ بیانیاں ساری دنیا جانتی ہے، لیکن ان کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ آج بھی. سعودیہ، پاکستان اور مصر IMF پہ چل رہا ہے، برا حال ہے معیشت کا، اور مصر میں جو سیسی صاحب کی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ امریکہ کی وجہ سے ہے. اسی طرح پاکستان، ہمیں تو IMF کوئی لیفٹ رائٹ ہو جائے ہم تو ڈیفالٹ کر جائیں گے. اور سعودیہ کے بارے میں ٹرمپ صاحب کی گفتگو آپ سن چکے ہیں. تو یہ چاروں ثالث کوشش تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن میرا سوال پھر بھی وہیں آ کے رک جاتا ہے کہ کوئی ہے اس وقت اس دنیا میں، ہاں روس اور چین اگر سنجیدہ طور پر آ جائیں، اقوام متحدہ شامل ہو جائے تو پھر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ہے ابھی اس ملک میں، اس دنیا میں، جو ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو کی یہ گارنٹی دے سکے کہ وہ کسی ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے یا دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے ایران پر؟ نہیں دے سکتے. بہرحال ایک اچھی ایفرٹ ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جنگ بھی جاری رکھی ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل نے. ایک طرف ٹرمپ صاحب نے کہا میں 10 دن دیتا ہوں ایران کو، میں 10 دن ان کے توانائی سیکٹر پر حملہ آور نہیں ہوں گا، اور دوسری طرف اسرائیل توانائی سیکٹر پر ایران کے حملہ آور ہو چکا ہے. یا تو ان چاروں ثالثوں کا احترام کیا جاتا ہے یا یہ چاروں ثالث اس قابل ہوتے کہ کہتے کہ جنگ روکو بھائی، ہم ثالثی کر رہے ہیں، جب تک ہماری ثالثی نہیں ہو پاتی ہے ہفتہ 10 دن، اس وقت تک جنگ نہیں ہوگی. لیکن چونکہ یہ چاروں بے بس ہیں، یہ اتنے جوگے بھی نہیں ہیں کہ جنگ میں کوئی عارضی وقفہ ہی دلوا سکیں ایران کو، یا جنگ میں کوئی عارضی وقفہ ہی لا سکیں، تو انہوں نے بعد میں کیا کرنا ہے. اور دوسری طرف دشمن بھی اللہ ظرف والا دے، دشمن بھی کم ظرف نہ ہو. دوسری طرف مہلت بھی دی ہوئی ہے ایران کو ٹرمپ صاحب نے، جنگ میں وقفہ بھی کیا ہوا ہے اور حملہ آور بھی ہیں. اور جنگی میدان میں کیا ہوا ہے، آبنائے ہرمز کی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آبنائے ہرمز کی سن لیجئے کہ آبنائے ہرمز، ویسے تو ایران آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کے نئے نظام پر کام کر رہا ہے. ایرانی پارلیمنٹ آبنائے ہرمز بل کی تیاری میں لگی ہوئی ہے کہ اب یہ ہمارے کنٹرول میں مکمل رہے گا، اب ہم یہاں سے ٹول ٹیکس لیا کریں گے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سمندری رستہ کھلا رہے اور جو آئے گزرتا رہے. ابھی بھی ایران آبنائے ہرمز سے ٹول ٹیکس وصول کر رہا ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ جس تیل یا گیس یا کسی دوسرے جہاز پر پاکستان کا جھنڈا ہو، اسے بھی ایران گزرنے دے رہا ہے.
فائنانشیل ٹائمز کی رپورٹ بھی ایک سامنے آئی ہے کہ جنگ کے بعد سے جو جہاز گزرے ان میں چین، بھارت، پاکستان اور بعض ایسے جہاز جن پر امریکہ اور یورپ نے پابندیاں عائد کر رکھی تھیں، ایسے ملکوں کے جہاز یا ایسے کمپنیوں کے جہاز، لیکن کسی جہاز کا کارگو، کوئی بھی جو جہاز ادھر سے اب تک گزرا ہے 1 مہینے میں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، کوئی ایسا جہاز نہیں جس کا کارگو مطلب جس کا سامان، جس میں جو تیل ہو یا گیس ہو یا باقی سامان ہو، وہ یورپ کے لیے ہو، برطانیہ کے لیے ہو یا امریکہ کے لیے ہو۔ ان سارے جہازوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے ایران نے۔ بعض جہازوں نے ایران کو 20 لاکھ ڈالر بھی دیے ہیں ابنائے حرمت سے گزرنے کے لیے۔ اور فائنانشیل ٹائمز ہی بتا رہا ہے کہ 2 ملک اور کچھ کمپنیاں اپنے جھنڈے ہٹا کر اب پاکستان کا جھنڈا لگا کر ابنائے حرمت سے گزرتی ہیں، اپنے جہاز گزارتے ہیں۔ مطلب پاکستانی جھنڈا لگاؤ اور ابنائے حرمت سے گزر جاؤ، یہ صورتحال ہے اس وقت۔ اور باقی بات میں بتاتا ہوں، پہلے جنگی میدان میں آج کیا ہوا وہ سن لیجئے۔ مذاکرات بات چیت کے باوجود اور صدر ٹرمپ کے 10 دن دینے کے باوجود اور صدر ٹرمپ کا یہ وعدہ کرنا کہ ہم اگلے 10 دن مطلب 6 اپریل تک ایران کے توانائی سیکٹر پر حملہ نہیں کریں گے، اس کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بمباری جاری ہے، شدید بمباری، شدید فضائی حملے، بلکہ اسرائیل نے ایران کے توانائی سیکٹر یا توانائی تنصیبات پر بھی حملہ کیا ہے، جس کا جواب ایران نے دیا ہے۔ لیکن ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم 6 اپریل تک آپ کے توانائی سیکٹر یا بجلی گھروں یا انرجی سیکٹر پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور دوسری طرف اسرائیل حملہ آور بھی ہے۔ اور امریکہ اور اسرائیل نے شدید بمباری کی ہے تہران پر، اصفہان پر، عراق پر، اور سنا جا رہا ہے کہ 100 کے قریب شہید ہوئے ہیں ایرانی آج امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب تک امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 93,000 سویلین عمارتیں یا سویلین املاک تباہ ہو چکی ہیں۔ اتنی شدید بمباری ہوئی ہے، اتنے شدید فضائی حملے ہوئے ہیں اور اتنے شدید بم پھینکے گئے ہیں، میزائل مارے گئے ہیں ایران پر۔ اور آج جب ایران کی توانائی تنصیبات پر اسرائیل نے حملہ کیا تو پاسداران انقلاب نے کہا کہ تم نے ایران کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کیے ہیں، لہٰذا جواب حاضر ہے ہمارا۔ اور پھر ایرانی حملوں میں شدت آئی۔ آج اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں اور کلسٹر بمبوں کی بارش کر دی ایران نے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی علاقوں میں کئی اسرائیلی فوجی تنصیبات تباہ کر دیں ایران نے دبئی میں امریکی فوجیوں کے 2 مقامات پر میزائل اور ڈرونز حملے کیے۔ ایران کا کہنا تھا کہ یہاں 500 سے زیادہ امریکی فوجی چھپے ہوئے ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات کی حکومت نے بتایا کہ آج ہم نے 20 میزائل اور 37 ڈرونز ایران کے مار گرائے، مطلب اتنی شدت سے حملہ کیا ایران نے۔ ایران کا دبئی میں یوکرائنی اینٹی ڈرون سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ، جبکہ یوکرائن نے اس کی تردید کی ہے۔ ایران نے کویت کے سمندر میں موجود چھوٹے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا۔ 6 چھوٹی بحری جہاز جو تھے وہ تباہ کر دیے ایران نے۔ ایران کا سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل حملہ، ریفیولنگ کے لیے کھڑے امریکی طیاروں کو نقصان پہنچا، 1 امریکی کشتی تباہ کر دی عمان کی بندرگاہ کے قریب۔ اور یہ جو سلطان ایئر بیس پر میزائل حملہ کیا ایران نے، اس میں 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے، اور اس بات کی امریکی میڈیا بھی تصدیق کر چکا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ خطے کے ممالک ترقی اور سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی زمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ سعودی عرب نے میزائل، ڈرونز گرنے کے مقامات کی تصاویر اور ویڈیوز بنانے اور شائع کرنے پر پابندی لگا دی ہے آج۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک دلچسپ بڑا سروے سامنے آیا ہے کہ جنگ کے پہلے 11 دنوں کے اعداد و شمار کو لے کر ایک سروے یا ایک تحقیقی رپورٹ سامنے آئی ہے
کہ ایران نے اسرائیل پر پہلے 11 دنوں میں 500 کے قریب حملے کیے، جبکہ عرب ملکوں میں موجود امریکی اڈوں اور امریکی ایئر بیسوں پر 3100 حملے کیے۔ مطلب اسرائیل پر کم حملے اور اس خطے میں ایران نے زیادہ حملے کیے۔ پہلے 3 ہفتوں کے اعداد و شمار عرب ملکوں میں ایران نے سب سے زیادہ حملے یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات پر کیے۔ اسرائیل سے زیادہ حملے عرب ملکوں پر، اور عرب ملکوں میں سب سے زیادہ حملے متحدہ عرب امارات پر ایران نے کیے۔ اور متحدہ عرب امارات اور ایران میں اس وقت ایک جنگی ماحول ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تہران میں اپنا سفارت کرنا بند کر دیا ہے یو اے ای نے۔ ابو ظہبی میں ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ توانائی شعبہ، فضائی ہوا بازی کا شعبہ، ہوٹلنگ کا شعبہ، ٹورزم، ریئل اسٹیٹ سب ڈاؤن ہے، اسٹاک ایکسچینج یو اے ای کی۔ اور سب سے اہم بات کہ جو ایک تفریح گاہ تھی، محفوظ تفریح گاہ، وہ نہیں رہی، تو لہٰذا سب سے زیادہ حملے ایران نے یو اے ای پر کیے ہیں، یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں ایک امریکی اخبار کے۔ اور 8 مارچ جنگ کا پہلا ہفتہ خلیجی ممالک کے 6 ہوائی اڈوں کو $399 ملین کا نقصان پہنچایا ایران نے، صرف ہوائی اڈوں کو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ٹورزم کو کتنا نقصان ہوا ہوگا، ہوٹلنگ کو کتنا نقصان ہوا ہوگا، فضائی کمپنیوں کو، ہوائی جہازوں کو، ایئر لائنوں کو کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ اور ایک جو محفوظ جگہ تھی، سرمایہ کاری اور پتہ نہیں کیا کیا کانفرنسیں اور کیا کیا ٹورنامنٹ ہونے تھے، کیا کیا میچز ہونے تھے، سب کا سب ختم ہو گیا اس جنگ کی وجہ سے۔ اور اس سب کے ذمہ دار ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو کہ عمان میں جو مذاکرات ہو رہے تھے، ایران سب کچھ مان چکا تھا، عمان خوش تھا کہ سارے مسئلے حل ہونے والے ہیں، وہاں مذاکرات چھوڑے اور امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ آور ہو گئے کہ ابھی 2-4 دن میں ایران سے ساروں کو مار کے اپنی حکومت بنائیں گے۔ اور اب گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے یہ جنگ۔ ٹرمپ صاحب بھی پھنس گئے ہیں اور فرسٹریشن اور ڈپریشن میں کبھی محمد بن سلمان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کبھی نیٹو کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کبھی اتحادیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کبھی اپنے مشیروں کو ڈانٹتے ہیں، اپنے جنرل جو فیورٹ جنرل کین ہے اس کو بھی ڈانٹ چکے ہیں، اپنے وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کو کہہ چکے ہیں کہ جنگ میں تو تم مجھے لے کر آئے، اور ادھر امریکی نیتن یاہو کو ڈانٹ رہے ہیں، اور اسرائیلی جو آرمی چیف ہے وہ آنسوؤں سے رو رہا ہے کہ لٹے گئے، اجڑ گئے۔ اور اقوام متحدہ میں اسرائیلی جو مندوب ہے، نمائندہ ہے، وہ اقوام متحدہ کو ویڈیوز دکھا رہا تھا کہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کہ ہمیں اس ایرانی حملوں کے بعد صرف 15 سیکنڈ ملتے ہیں شیلٹرز میں جانے کے لیے۔ بتائیے 15 سیکنڈ میں ہم بوڑھے ماں باپ کو ہماری عوام لے کے جائے، بچوں کو لے کے جائے یا خود کو لے کے جائے۔ اور اسرائیلی وزارت خارجہ نے یونیسیف کو خط لکھا ہے کہ ایران کلسٹر بم استعمال کر رہا ہے اور اس سے ہمارے بچوں اور ہمارے سویلین آبادی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ اور ادھر امریکی اور اسرائیلی معیشت کا بھٹا بیٹھ رہا ہے، اور ادھر ان کے پاس انٹرسیپٹرز کم ہو رہے ہیں جو ایرانی میزائل اور ڈرونز کو روکتے ہیں، وہ دن بدن تعداد کم ہو رہی ہے، اور ادھر ان کے جو اڈے ہیں وہ 70% ناکارہ ہو چکے ہیں، اور ادھر ان کا دفاعی فضائی نظام جو ہے وہ ناکارہ ہو رہا ہے، اور ادھر ان کی اموات زیادہ ہو رہی ہیں، ادھر مدت زیادہ ہو رہی ہے، ادھر پوری دنیا میں تیل اور گیس کی جو قیمتیں ہیں انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے ساروں کا۔ تو یہ سارے مل ملا کر اب ان کے گلے کی ہڈی بنی، اور ٹرمپ صاحب کا مڈ ٹرم الیکشن خطرے میں ہے اور نیتن یاہو کی سیاست خطرے میں ہے، اور اب حوثی شامل ہو گئے اس جنگ میں، اور یہ بڑا دھچکا ہے اس خطے کو، ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو۔ ایک تو حوثی جو ہیں یمن میں ہیں، اور یمن سے وہ میزائل مارتے ہیں تو وہ اسرائیل قریب ہے، لبنان سے حزب اللہ حملے کر رہا ہے، یمن سے یہ کر رہے ہیں، ادھر سے ایران کر رہے ہیں، تو 3 محاذوں پر جنگ لڑنی پڑ رہی ہے اسرائیل کو۔ اور دوسرا جو اس جنگ میں ایک ترپ کا پتہ ہے جو حوثیوں کے پاس ہے، وہ ہے آبنائے باب المندب۔ جس طرح یہ آبنائے ہرمز ہے نا، سمندری رستہ جس پر ایران کا کنٹرول ہے، اسی طرح ایک اور سمندری رستہ ہے جس پر حوثیوں کا کنٹرول ہے،
اور وہ اس کی چوڑائی باب ابنائے حرمز سے بہت کم ہے. اس کی تو 20 سے 30 میل کے قریب 20 میل کی چوڑائی ہے نا جس سے گزرتے ہیں, اس کی کوئی 3-4 میل کی چوڑائی ہے, اور ادھر حوثیوں کا کنٹرول ہے. اور وہ اتنی مصروف باب المندب, ابنائے باب المندب, یہ سمندری رستہ اتنا مصروف سمندری رستہ ہے جہاں سے تیل, گیس اور خاص طور پر سعودی عرب کا وہاں سے بہت سارے جہاز کارگو گزرتا ہے, کہ وہاں سے $1 ٹریلین کی آمد و رفت ہوتی ہے. تو اگر حوثی بھی اس جنگ میں شریک ہو گئے ہیں تو ایران پہلے ہی دھمکی دے چکا ہے کہ ہم باب المندب بھی بند کر دیں گے, اور اگر باب المندب بھی بند ہو جاتی ہے تو پھر اس دنیا میں تیل اور گیس اور باقی چیزوں کا کیا حال ہوگا وہ آپ مجھ سے بہتر جان سکتے ہیں. تو حوثی بھی جنگ میں شریک ہو گئے, ایران کے حملوں میں بھی شدت آ گئی, ادھر سے توانائی سیکٹر کو ٹارگٹ کر رہا ہے اسرائیل ایران میں, ادھر سے ٹرمپ صاحب اتنے فرسٹریٹ اور دکھی ہوئے ہیں کہ وہ اپنے اتحادیوں کو باتیں سنا رہے ہیں, اور ادھر سے دنیا پوری ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اس جنگ کو دیکھ رہی ہے کہ یہ ختم ہو تو ہمارے بحران جو ملک کے اندر, ہر ملک کے اندر آ رہے ہیں, وہ بھی ختم ہوں. اور دوسری طرف ثالثی اور مذاکرات کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں, اور کل جو ثالث سارے ہیں وہ اسلام آباد میں اکٹھے بیٹھ رہے ہیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. لیکن بات پھر وہی کہ کوئی ہے جو یہ گارنٹی دے سکے کہ جو معاہدہ ہوگا اس کو ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو مانیں گے, اور کوئی ہے جو یہ گارنٹی دے سکے کہ معاہدہ ہو جانے کے بعد ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے ایران پر. کیونکہ اگر ان دو باتوں کی گارنٹی نہ ملی تو یہ جنگ نہیں رکے گی. پاکستان زندہ باد.